الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے اور سنانے کے لیے اکٹھے ہیں۔ محبوب نے اپنی 63 سالہ زندگی میں جس موضوع کو سب سے زیادہ بیان کیا اور جس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا، فوکس رہا، وہ اللہ کی توحید ہے۔ توحید کا ایک پہلو آج میری اور آپ کی ملاقات کا عنوان رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس دھرتی پہ جسے بھی بنایا گیا ہے اس کے لیے فنا ہے، باقی اگر کوئی رہے گی تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ یہ ایک پنکھا ادھر بھی ہلکا سا چلا دیں، راڈ ماشاءاللہ کافی گرم ہے۔ جی ٹھیک ہے، وہ چل گیا، بس چھوڑ دیں۔ میں گفتگو کو جذبات سے ہٹ کے دلیل کی دنیا میں رکھ کے پھر احباب کو اپیل کروں گا۔ بات دل کو لگے لے جائیے گا، دل پہ لگے چھوڑ دیجیے گا۔ بڑا فرق ہے دل میں اترنے سے اور دل سے اترنے میں۔ دلیل اللہ نے بنائی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ دل میں اترتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اور میں سارے لوگ آیت الکرسی تقریباً ہمیں یاد ہوتی ہے۔ دیہات میں رہنے والا ایک عام آدمی اور کسان بھی آیت الکرسی اس لیے یاد کر لیتا ہے کہ پڑھ کے مال ڈنگر تے پھونک مارنی۔ اس آیت کا جو دنیا کی عظیم ترین آیت ہے، پہلا حصہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں اسی بات کی وضاحت ہے کہ تمہارے رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا الہ ہے، اور وہ ایسا الہ ہے کہ جس کے سامنے سب کو جھکنا پڑتا ہے مگر تیرے رب کو نہیں جھکنا پڑتا۔ الہ کا معنی ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی صفات میں ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ هو الحی، وہ کسی بھی ابتدا و انتہا کی پابندیوں سے پہلے اور مابعد زندہ ہے۔ اس کی زندگی ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، اپنی ہے، ذاتی ہے،
کسی سے لی ہوئی نہیں، ادھار نہیں، مستعار نہیں، وہ زندگی لینے میں کسی کا محتاج نہیں، اور اسے یہ بھی ڈر نہیں کہ کوئی اس سے زندگی واپس لے لے گا۔ الحی، وہ ایسا زندہ ہے کہ وہ باقیوں کو زندگی دیتا ہے، اس کا جی کرے تو دیتا ہے، نہیں تو وجود بنا کے ماں کے پیٹ میں روح نہیں پھونکتا۔ اس کے جی میں آئے ماں کے پیٹ میں روح بھی پھونک دے، لیکن دنیا نہ دیکھنے دے، پہلے مار دے۔ پیدا کرے پہلی سانس کے اوپر رونے کی آواز دے کے ختم کر دے۔ وہ چاہے تو بچپن میں، وہ چاہے تو عمر 55 بھی ہو جائے وہ کچھ نہ کہے، اس کی مرضیاں ہیں۔ وہ زندگی کہ کسی بھی موڑ پہ روک لے، اسے کوئی نہیں روکنے والا۔ وہ منگنی کروا کے مار دے، وہ برات کو لے جا کے مار دے، وہ بیاہ کے واپس لاتے ہوئے اٹھا لے، وہ حجلہ عروسی تک نہ جانے دے، وہ ولیمے کی چڑھی ہوئی دیگیں غمی میں تبدیل کر دے، وہ مالک ہے۔ آپ کی اس کانفرنس کو یہ سوچ تھی کہ رکھی جائے یا ملتوی کر دی جائے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے اور جس نے جانا تھا اسے لے جایا جا چکا ہے۔ عظم اللہ اجرکم و احسن عزاءکم و غفر لمیتکم۔ اللہ تعالی اجر کو عظیم کرے اور بہترین سہارا بنے، لواحقین کو صبر جمیل دے، اور جانے والے کے لیے اللہ مغفرت کا سامان کرے۔ یہ موت دلیل ہے کہ رب کا کوئی شریک نہیں، اگر کوئی شریک ہوتا تو موت کے دروازے سے گزرنا نہ پڑتا۔ بھائیو، اس دنیا میں رہ کے ایک موقف بن گیا ہے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہستیاں ہیں کہ جن کو موت نہیں آتی۔ جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ امت کا اتفاقی مسئلہ ہے، جس پہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کی عملی زندگی اور زندگی کے بعد ان کی موت رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو سورہ مریم میں، ولادت کے دن بھی رب کی سلامتی کی طلب، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن رب نے مجھ کو موت سے ہمکنار کرنا ہے تب بھی اللہ سے سلامتی کی طلب، اور جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تب بھی اللہ سے سلامتی۔ اصل طاقت اللہ ہے۔ ہر پیغمبر کو اس دنیا میں موت آئی، مگر افسوس کہ جن انبیاء نے پوری زندگی ماریں کھائیں، جنگیں لڑیں، شہادتیں پیش کیں، سولیوں پہ یاروں کو چڑھایا، سروں میں گرم لٹھے مروائیں، آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں پھروائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کروائے، نوجوانوں کو شہید کروایا، انہی پیغمبر کے بارے میں لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ وہ اللہ کا جز ہیں، لہذا موت نہیں، وفات نہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہنا، یہ سوچنا گستاخی ہے۔ بھائیو، سوچ کا کیا ہے؟ کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے، مگر سوچ کی قیمت اسی کی پڑے گی جو دلیل کے ساتھ ہوگی، عقیدے کے اوپر ہوگی۔ میں بڑے ادب سے کچھ گزارشات کرنے کے بعد اس موت کے نظام کے حوالے سے چند باتیں کروں گا، لیکن پہلے یہ ذہن بنا لیں، میرے ہاں اپنے اور بیگانے کی تقسیم نہیں ہوتی۔ کوئی خود کو بیگانہ سمجھے تو اس کی مرضی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے بیگانہ نہیں ہوتے، غیر نہیں ہوتے، یہ ایک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سدا زندہ رہنا ہے، باقی سب کو اللہ نے موت سے ہمکنار کرنا ہے، ہر ذی روح چیز کو مرنا ہے۔ دلیل
اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ آیت قرآن میں 3 جگہ مختلف صورتوں میں آئی ہے. کل نفس یہ اصول ہے، کلی اصول ہے، ضابطہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، جس میں رب نے جان ڈالی ہے، روح ڈالی ہے، ہر ذی روح چیز اسے مرنا ہے، موت چکھنی ہے. اور یہ ترجمہ جب میں کروں گا تو میرے کافی سارے بھائیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اور پریشانی ہی تو ہم نے ختم کرنی ہوتی ہے. اگر آپ سن رہے ہیں اور لاجواب سن رہے ہیں تو آپ کی سماعتوں کی نظر یہ جملہ، مجھے وضاحتوں کی ضرورت نہیں. احباب کو بٹھائیے کہ یہ جناب تشریف رکھیے، ترجمہ کر دیجئے. جواب آئے گا کہ تہاڈا اپنا ترجمہ ہے. اور لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ دنیا میں سارے ترجمے بے ادب ہیں سوائے ایک ترجمے کے، اور وہ ترجمہ ہے اعلی حضرت کا. اعلی حضرت کو جانتے ہیں؟ اعلی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، یہ اتنے با ادب ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے تو کتابوں میں لکھتے ہیں آن حضرت. آن حضرت، جس کا سادہ پنجابی میں ترجمہ ہے اے حضرت. یہ آپ اپنے کسی استاذ کو کہہ کے دیکھیں، بڑے کو کہہ کے دیکھیں، اے جڑا حضرت ہے نا. اور جب بات آتی ہے اس ہستی کی جس ہستی نے ترجمہ کیا ہے تو اس ہستی کے لیے بولا جاتا ہے اعلی حضرت، محبوب آن حضرت، اور یہ اعلی حضرت. ان کا ایک با ادب ترجمہ ہے. نام ہے کنز الایمان. نام یاد رکھ لینا، یاد کروا دینا. کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، ایمان کی دولت. قرآن مجید کا ترجمہ اللہ نے ان کو موت سے ہمکنار ہونے نہیں دیا، مرنے نہیں دیا، جب تک ان کے قلم سے با ادب عقیدہ نہیں نکلوایا. ان کا موقف یہ بھی ہے کہ ساری دنیا نے بسم اللہ کا ترجمہ گستاخی والا کیا ہے، بے ادبی والا ہے. اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب نے لکھا ہے شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. کہتے ہیں دیکھیے یہ غلطی ہے. انہوں نے پہلے شروع کرتا ہوں بولا ہے. شروع کرنے سے پہلے بھی کیا بولنا تھا؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. ادب تو ہوا نا، یہ پہلے اللہ کا نام ہے. تو یہ فرضی سا خود ساختہ گھر میں بیٹھ کے گھڑا ہوا ادب، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم انشاءاللہ اس باادب ترجمے سے بات کریں گے. کیوں اس کی ویلیو نہیں؟ اگر ایسی بات ہوتی تو رب قرآن میں قرآن کا آغاز پہلے اپنے نام سے کرتے. القرآن کا آغاز اپنے نام سے کرتے. اعوذ پہلے نہ ہوتا، لفظ اللہ پہلے ہوتا. اعوذ باللہ ہے نا. اگر ادب اسی میں تھا کہ رب کا نام پہلے آئے تو رب کبھی بھی بسم اللہ نہ بولتے، پہلے اللہ کا نام آتا. اور اگر یہی بات ہوتی تو سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ لفظ اللہ کو بعد میں نہ لے جایا جاتا، وہ پہلے لایا جاتا. عربی کے اندر اس کے طریقے تھے حسر کے کہ رب کا نام پہلے لایا جاتا پھر بتایا جاتا. جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی میں رب نے چاہا تو نام پہلے ڈالا. لیکن جہاں اسلوب کا تقاضا ہو، منہج کی ڈیمانڈ ہو، قاعدے اور ضابطے اصول، یہ عربی میں نازل ہوا ہے تو عربی میں، جیسے 28ویں پارے کا آغاز کیا ہے؟ قد سمع اللہ. یہاں اللہ تعالیٰ پہلے اپنا نام لا سکتے تھے، اس کے بعد اگلی باتیں ہو سکتی تھی. یہ اللہ ہے جس نے ساری باتیں سن لی تھی، لیکن ایسے نہیں ہوا.
ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے، فتووں کی تلوار۔ آغاز کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے۔ کل من علیہا فان، ترجمے میں کنز الایمان میں باادب ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، لکھتے ہیں جو بھی اس پہ ہے زمین پہ، کل من علیہا فان، سب کو فنا ہے۔ بھئی انبیاء کہاں آتے تھے، زمین پہ یا وہ کہیں اور ہوتے تھے؟ اچھا میں آپ سے آپ کی آواز نہیں سننا چاہ رہا، کوئی ضروری نہیں ہے، جب تک آپ لوگوں کو کھانا نہ ملے کھا لیا جائے۔ بندے نے کھایا ہوا ہو تو پیٹ بھر جاتا ہے، اور ٹول اندروں بھریا ہوئے تو بول نہیں سکتا، اس وجہ سے تکلیف فرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کل من علیہا فان، جو بھی اس روئے زمین پر ہے اس کو فنا ہے۔ فنا، محبوب اس پہ ہیں، انبیاء ہیں کہ نہیں تھے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو فنا ہے۔ اگر یہ باادب ترجمہ ہے تو نوٹ کیا جائے، نیچے لائن لگا لیں، ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری گزارش، 3 جگہ آیت آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کا سادہ ترجمہ کیا جاتا ہے جان، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ 2 جگہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں نے ایک دوست سے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے کتنا بار ادب ترجمہ کیا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوں کی جان ہے، جانے جانا، آپ سے بڑھ کے بھی کوئی جان ہے؟ جانے جہاں ہے، جانے جہاں کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کہنے لگے کہ تو انہوں سمجھ بڑی ایستا ہوندی ہے، اعلیٰ حضرت بڑے پہنچے ہوئے سی، انہوں نے اتھی تے سمجھا دیتا ہے کہ نبیوں نو موت نہیں ہونی۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہتے پلیٹ میں رسگلہ رکھیے، آپ کسی کو کہیے کھائیں تو فرق ہے، اور چکھیے کہے تو فرق ہے۔ وہ اگر اتنے انگل رکھ کے وہ دی شکل بھی خراب نہ ہون دے تو چکھ لوے، انہیں چکھ تے لیا ہے پر کھادا نہیں۔ رسگلہ اپنی جگہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو دنیا سے نہیں جانے دیا جب تک تیسری جگہ اسی آیت کا ترجمہ یہ نہیں کروایا ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ موت کا مزہ بھی نہیں، 2 جگہ مزہ کروایا یا موت کروایا۔ لفظ موت انبیاء کے ساتھ اصولی قاعدہ ضابطہ عمومی پڑھنے کے بعد تیسری جگہ پہ آئی ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں یہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے پیمبر ہیں ان سب کے جد امجد، جن کو قرآن نے بار بار بنی اسرائیل کہہ کے لقب سے پکارا ہے، یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ ان کے بیٹے اسحاق سے ساری لڑیاں ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی۔ اپنے بچوں کو موت کے وقت اکٹھا کرتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، میں نے دنیا کے کسی اور عالم کا ترجمہ نہیں پڑھا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ۔ جب یعقوب کو موت آئی، جب یعقوب کو، ترجمہ اٹھا کے دیکھیے گا، یعقوب کے آگے علیہ السلام بھی نہیں لکھا ہوا، ہم معاف کرتے ہیں، ہم کیس نہیں اٹھاتے، مدعا نہیں رکھتے کہ جناب نبیوں کا نام بے ادبی سے لیا گیا ہے، علیہ السلام نہیں بولا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم ترجمے میں نہیں لکھا گیا۔ ہوتا ہے نا لوگ ایشو بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہم نہیں بناتے۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ جب یعقوب کو موت آئی، لفظ نوٹ کیا جائے موت، اعلیٰ حضرت لکھیں تو بادب، ہم بولیں تو بے ادب، وہ فنا لکھیں با ادب، ہم کہیں تو بے ادب، وہ موت کا مزہ چکھنا یا موت چکھنی لکھیں با ادب، ہم بولیں تو بے ادب۔ شاعر نے اسی موقع پہ تو بولا تھا، تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، تیری زلف میں پہنچی
تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. تیرگی اندھیرا، وہ اندھیری راتیں ہمارے نصیب میں، وہ ساری روشنیاں تیرے نام. ہم بات کریں تو اندھیرا ہو جائے، تم اگر مسکراؤ تو اجالے ہو جائیں، ہم کہیں تو بے ادبی ہو جائے، تم بولو تو ادب کا ادب ٹھہرے. انصاف کیجئے گا، معاملہ ضمیر کی عدالت میں ہے. میں ترجمہ لے رہا ہوں اعلی حضرت کا، میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا. ایک اور انداز انک میت وانہم میتون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محبوب انک میت، آپ بھی میت، یہ لوگ تیری امت بھی میت. ماننے والے بھی میت، نہ ماننے والے بھی میت، ایک ٹائم آنا ہے، مرنا ہے. اعلی حضرت نے یہاں ترجمہ کیا ان کو بھی مرنا ہے، آپ نے بھی انتقال فرمانا ہے. میں نے پوچھا جناب یہاں دونوں لفظوں کا فرق کیا ہے؟ کہیں جی پیو مر جائے تو پہلی تو اتھے ہی پئی رہندی نا، انتقال ہی بدل دیں، اس سے اس کے نام شفٹ ہو گئی، مجھ تو اتھے ہی رہندی ہے نا. تو اعلی حضرت کا ماننا ہے، کوشش کی ہے کہ اپنے مسلک کو، مذہب کو نمایاں کریں، لیکن میرے رب نے موت نہیں آنے دی جب تک فیصلے نہیں کروا دیے. انتقال کا لفظ میں بولوں کہ انبیاء انتقال فرما گئے تو جناب کو غصہ آتا ہے، گستاخی ہے. خود فرمائیں اور کنز الایمان کے نام سے فرمائیں تو با ادب. تھوڑا آگے بڑھیے. ہم نے کہا جناب قرآن مجید کی اس آیت میں ذرا دیکھیے اعلی حضرت کا ادب کیا کہتا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. محبوب اعلان کر کے بتاؤ، ان کو کہو کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، ومحیایا میری زندگانی، میرا جینا، ومماتی ومماتی. یہاں اعلی حضرت کو لکھنا چاہیے تھا میرا جینا اور میرا جینا. نبی تو فوت نہیں ہوئے، لیکن با ادب اعلی حضرت نے ترجمے میں لکھا اور میرا مرنا. میرا لفظوں کی ذمہ داری بھی ہے، گارنٹی بھی ہے. حوالہ گھر کا ہے، کتاب گھر کی چھپی ہے، پریس اپنا ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپا ہے. تو پھر ہمارے ساتھ لڑائی کیسی، ہمارے ساتھ جنگ کیسی؟ تیرے گھر کی بات ہے اور میرا مرنا. اعلی حضرت محبوب کے لیے مرنے کا لفظ بولنے تو با ادب. میرا کوئی خطیب بیان کر دے تو بے ادب. پھر مرنا پہ جائے، رولا پہ جائے. وہ ویکھو جی کی کہن ڈے نا. چلیں 100 ہتھ رسا تے اینڈ تے گنڈ بھی اللہ نے بنائی ہے اعلی حضرت کولوں تے سونی بنائی ہے. گنڈ ذرا ویکھیا جے. جی پاجی دا استقبال کرو. اچھا ماشاءاللہ، پاجی آجو، جگہ ہے کیا؟ جی فنا کا لفظ، انتقال کا لفظ، موت کا لفظ، وفات کا لفظ، اور پھر یہ جی سلو ہوں تین سلو بھی کر دو نال ہی. تے مرن دا لفظ، مرنا. تے آخری جڑی اللہ نے اعلی حضرت کو اپنے ہی عقیدے چ میخ مروائی ہے نا، ویکھن والی ہے.
جتھے آیت الکرسی آئی آیت نمبر 259، مالک موجودہ فلسطین اور اسرائیل کی بستی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، وقت کا نبی ہے اور اس نبی کو اللہ کا بیٹا کہا گیا ہے، اس نبی کو اللہ کا بیٹا، اور یہودیوں نے کہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تے اللہ نے اپنے پتر نال کی کیتا؟ یہی کہا تھا نا بیٹا ہے، اللہ نے کہا یہودیوں سیدھے ہو جاؤ، تمہارے ملک میں لا کے فلسطین میں پہنچا کے بستی کو 19 مرتبہ اجڑی ہے، یہ بستی تاریخ کے صفحات سے مٹی اور پھر آباد ہوئی، دیکھ کے حیران ہو گئے کہ چھتیں گری ہوئی ہیں، انا یحیی ہذہ اللہ، رب اسے زندہ کیسے کرے گا بعد موتہا، سارے مر چکے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ باقی علماء نے ترجمے میں پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا ہے کہ اللہ نے اسے موت دے دی، اعلیٰ حضرت سے اللہ نے لکھوایا ہے کہ لکھ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس۔ کیا رکھا؟ مردہ۔ چس نہیں آ گئی تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، یہ انگلیاں یوں کر کر کے دکھانا تم ایسے تم ایسے تم ایسے، اس انگلی کو اپنی طرف کر کے گریبان میں جھانک کے اپنا کنز الایمان پڑھنا ایک اور پہلو ہے۔ کاش تو نے گھر میں دیکھا ہوتا، پڑھا ہوتا عقیدہ وفات انبیاء، عقیدہ وفات بشر، عقیدہ موت کائنات، کل من علیہا فان، عقیدہ فنا۔ یہ وہابیوں کا صرف عقیدہ نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اور قرآن پہ یقین ہے، وہی پہ یقین ہے، ان سب کا عقیدہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا با ادب عقیدہ ہے، اللہ نے اسے مردہ رکھا۔ یہاں مردہ رکھا پہ نعیم کی سی گجراتی جڑے سی بہت بڑے امام گزرے نے کتاب لکھی جال حق، نعیم الحق گجرات آبادی ہے گجراتی، انہوں نے لکھتے ہوئے نا تھوڑی سی مزید کوئی نا سائڈ پہ نکلنے کی کوشش کی، کہندے جی نبیاں نو موت تے آوندی ہے پر وہ ساڈے ورگی نہیں ہوندی، میں جھٹکا ہی کراوندی ہے، اور مین سوچ چکیا تو پھر چھڑتا، وہ بس میں ایک پل دو پل، حاشیے میں لکھتے ہیں پل دو پل۔ اللہ نے کہا حضرت یہ تیری قوم تیرے پیچھے لگی ہے تو لکھ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، یہ انبیاء کو میرا جز، میرا نور، میرا حصہ مان کے کہہ رہے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، موت نہیں، تو ان کو بتاؤ کیا ہے؟ اللہ نے اسے مردہ رکھا، مردہ لفظ یاد رہو، مردہ تے اگے کی یہ 100 عام، 100 وٹ نہیں کٹ کے رکھ دیتے، وہ پل دو پل دے آ چٹکے والے، پھر اللہ نے زندہ بھی کر دیا اور پوچھا کم لبست، کتنی دیر رکے ہو؟ یہ مردہ ہونے کی حالت میں، موت کی حالت میں کتنا ٹائم رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ میں دین یا دین دا کوئی حصہ، اللہ نے کسراں کٹ کے ساریاں جیڑیاں ادھر ادھر دیاں سوچاں سی فارغ کرتیاں، کہا بل لبست 100 عام، میرے نبی، میرے پیمبر، اس مردہ حالت میں، موت کی حالت میں، وفات کی حالت میں 100 برس بیت گئے ہیں، 100 برس۔ اس کے بعد بھی کوئی چیز لاؤں کہ آپ کو پتا چلے کہ نہیں جی یہ عقیدہ یہ صرف وہابیاں دا، یہ سارے دا ہی ہے، لیکن رولا اینا ہے
دال ساڈے گھر پکی ہوئے تے بھائیاں دے ٹھڈ چ مروڑ، مہمان کہے نہیں یار میں نہیں کدی کھادی، جے میں وہ کول جاواں پہلی دفعہ گیا تو دال، دوجی دفعہ گیا تو دال، تیجی دفعہ گیا چوتھی دفعہ میں پوچھ ہی لیا، میں کہ ویرے وہ فیصلہ باد جدوں آؤندے ہو تو اتنے دال نال ذرا مسئلہ مسئلہ بنتا ہے، تواڈے جڑی دال ہے کہندے بھاجی تانوں نہیں پتا ساڈے دال بڑا مزہ کر دیجیے۔ وہ کوئی ایک جگہ نہیں، دو نہیں، قرآن مجید میں کنز الایمان میں ترجمہ میں اعلیٰ حضرت کے قلم سے، ان کی نوک سے، باادب تحریروں سے، باادب جو ہے وہ شہ پاروں سے عقیدہ بیان ہو رہا ہے، اور انبیاء کے لیے یہ لفظ بولے جا رہے ہیں، اور تو چپ ہے اور پڑھ کے داد دے رہا ہے، تو پھر داد دے۔ کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ ہم تیرے گھر کی خبر رکھتے ہیں، تجھے نہیں پتا تو بتا دیتے ہیں، دیکھ لے گا تو سمجھ آ جائے گی، نہ دیکھے گا تو ساری زندگی ایسے ہی تیری گزر جائے گی۔ اس کے بعد سمجھ آ گئی کہ اللہ کو موت نہیں ہے، باقی سب کو فنا ہے، موت ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے، یہی آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے بیٹھ نہیں سکتا تھا، قیوم نے بیٹھنے کے لائق بنایا۔ پہلی بار بیٹھ کے بیلنس نہیں ہو رہا تھا، اس نے بیلنس کیا، پھر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کھڑا ہونے کے قابل بنایا، اس قیوم نے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ ایک وقت آیا جوانی میں چک پڑ گئی، امبیلنس ہونے لگا، پھڑ پھڑ کے لوکی باؤن لگے، پھر مورے ہل گئے، پھر بابے ہونی کو بہ نہیں ہوندا، بہ جاندے کھلو نہیں ہوندا، مسیتے کرسیاں لگ گئیاں۔ پھر ایک وقت آیا بابا جی نے لٹ پکڑی ہے، لٹ کے سہارے بھی چلا نہیں جا رہا، بزرگ ہیں، اب ویل چیئر آ گئی ہے، ویل چیئر پہ بھی نہیں بیٹھا جا رہا، اب بستر پہ ہیں، لیٹ گئے ہیں، کروٹ نہیں لی جا رہی، سکرات ہے۔ سکرات کے وقت موت کے لمحات ہیں، یہ سارے مرحلے توحید کے۔ آئیے، اچھے خاصے کھڑے تھے، اشارے پہ قائم تھے، القیوم نے جب تک قائم رکھنا تھا رکھا، پتہ نہیں چلنے دیا، جو مقدر میں جو طریقہ کار لکھا تھا۔ پیچھے سے گاڑی آئی، لگی، میرے سٹوڈنٹ کو اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی، نچلا دھڑ جواب دے گیا، اوپر والا دھڑ ابھی بھی قائم ہے، کئی سالوں سے زندہ ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے اسے مرنے نہیں دینا، زندہ رکھنا ہے۔ یہاں بھی وہی واقعہ ہوا، کھڑے ہیں، گاڑی ٹکرائی ہے، رب نے فیصلہ دے دیا موت۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے ٹال نہ سکے، سٹھیالہ ٹال نہ سکا، سیٹھ لوگ نہ ٹال سکے، موت ہوئی۔ ثابت کیا کیا کہ تیرا رب اسے بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ موت آ گئی، عقیدہ توحید کو سمجھ، اللہ تجھے سمجھ سے ہمکنار کرے۔ جس وقت آپ سکرات میں کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بیمار آدمی نہیں پڑھ رہا ہوتا، کیا وہ انکار کر رہا ہوتا ہے؟ یہاں مولوی نے فتویٰ بدلا کہ نہیں جی تلقین نہیں کرنی، کول بہ کے آپ ذکر کرو اچھی اچھی، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین اترا تھا، آپ نے کہا نہیں، لکنو موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ یہ 14ویں صدی کا مولوی میرے سے بڑھ کے سمجھدار نہیں، وہی میرے پہ اتری ہے، یہ کہتا ہے تلقین نہیں کرنی۔ میں عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا لال، محمد الرسول اللہ، صاحب وحی، صاحب قرآن، یہ کہہ رہا ہوں کہ میت کو کہنا ہے ابو جی کلمہ پڑھو، وہ غصہ بھی کرو پھر بھی کہنا ہے، وہ نہ مننے پھر بھی کہنا ہے، کیونکہ کلمہ اسلام کے لیے نہیں ہے۔ یہ کلمہ کون سا ہے؟ جی میں دوائی نہیں پیائی دی، چمچی لے لو، پانی لے لو، گھٹ لا لو، تو اگوں بیمار بندہ نام ہی کری جائے تو پھر بھی دینی پیندی ہے۔ بچہ ٹیکا سوکھا تو نہیں لواؤں، کنیاں نانا کرتا ہے کہ نہیں؟ یہی مولانا میرے ساتھ ایک دن بیٹھے تھے، کالج میں ہیں، پروفیسر ہیں،
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਰਮੀ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ, کلمہ پڑھ. میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور یہی تو عقیدہ توحید ہے کہ تو نے مر جانا ہے، تیرے رب نے نہیں. یہ ایمان سے مر. فمن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام زبان پہ لا الہ الا اللہ ہوگا میں اسے جنت کے لیے راہیں آسان کر دوں گا. نہیں مننے. کہنے لگے نہیں جی ساڈے جڑے مولویاں نے لکھیا وہ ٹھیک ہے، کول بہ کے پڑھنا ہے، تلقین نہیں کرنی. اس نے اتفاق منڈا بیمار ہو گیا، کہندے سائی صاحب تہاڈا ایک ڈاکٹر واقف. میں کہا جی کہندے بچہ بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہے. میں کہا لے آؤ. میں ساتھ چلا گیا. ڈاکٹر صاحب نے ٹیکہ لکھ دیا تو بچہ کلینک چ وڑن تو پہلے ہی پیٹی جاوے، او با او میں نہیں جانا ہے ٹیکہ لاؤں جی. خیر میں کیا پروفیسر صاحب انہوں رہن دو، بچہ میں ڈریا کہ ہومیوپیتھی دوائی لے دو، کوئی میٹھے میٹھے قطرے. کہنے لگے یار ہومیوپیتھی نال نہیں ایڈا فرق پیندا. میں کیا انہیں تو ٹیکہ لکھنا ہوں، کہندا لکھ دو تو پھر کی ہے. منڈا میں کیا تہاڈا لواؤن تے راضی نہیں. کہندا یہ کیڑی گل ہے. انہوں نے انجیکشن لکھا، نرس نے ٹیکہ بھرا، پت لوے للیاں. اوے ابا تیری مہربانی جان دے. او پیو اتوں تک منڈا پٹیا کہ کہنے لگا کسائیا جان چھڈ دے. پیو نے لے کے نا لتاں چ اداں پھڑ لیا کٹ کے، ایتھے کچھ چ منڈے نو واڑ کے نا تے چنگا کٹ کے وہ پھر ہلے. نرس بچاری ڈر جائے، انہوں کہے لا، یہ ادا ہی کردا، انہیں اویں نہیں لوانا، لا. میں آخیا واہ مولا تیریاں قدرتاں. میرے سونے محبوب نے آخیا کہ تلقین کرو تو کہندا نہ کریا جے. تے ایتھے صرف ایک ڈاکٹر نے آخیا ٹیکہ لاؤنا تے کہندا لا. کاکا نہیں لوا رہا، کہندا لا. لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. موقع بڑے ہیں توحید کو سمجھنے کے، عقیدے کو سمجھنے کے، پیغمبر کی اتباع اور اطاعت کرنے کے. اللہ سمجھ تو کبھی دے گا ہی نا. میں پولی جی کو سٹ ماری ہلکی جی، میں سنہرے والی لوہار والی نہیں، پولی جی. میں کہا چوری صاحب اتنے تو کہندے سی آ تے ایتھے. کہندا یار موقع نہ چھڈی، بڑے موقع تے گرم کر کے ماری. میں کہا سرکار تہاڈی اپنیاں ہی گلاں نے تے ایدے تے کوئی نرمی فرماؤ، کوئی متبادل لکھوا لو ڈاکٹر کولوں. کہندا نہیں یار انہیں ٹیکہ لکھیا تو ٹیکے نال ہی آرام ہونا نا. پھر میں نے کہا محبوب نے تلقین لکھی ہے تو تلقین سے ہی آرام آئے گا. پڑھ لا الہ الا اللہ. جناب میت رب کو پیاری ہو گئی، اللہ کے پاس چلی گئی، روحیں پرواز کر گئی. اللہ کی توحید کا تقاضا ہے کہ بول انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے، یہ بھی اللہ کا. اس کا نمبر لگ گیا، ہم آنے والے ہیں. السلام علی اہل الدیار من المؤمنین انتم سلفنا ونحن خلفکم. تمہاری باری آ گئی ہے، ہماری باری آنے والی ہے. جی لیٹ آئے ہو، جنہیں بھی رکا بھیجا انہوں نے پتا ساڈا موضوع ہی ہوئے گفتگو دا. روڈ ایکسیڈنٹ میں جو شعیب کے ماموں کی وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میں آپ سے تعزیت بھی کر چکا ہوں، اللہ درجات بلند کرے، لواحقین کو مالک صبر دے. لیکن سنیے، عقیدہ وفات اور توحید، سکرات اور موت، بول انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں جزا فضا نہیں، یہاں ماتم نہیں، یہاں گریبان پھاڑنا نہیں، بال نوچنے نہیں. من لطم الخدود و شک الجیوب و دعا بدعوی الجاہلیہ فلیس منا. موحد بندہ اور پیغمبر کا متبع بندہ کسی کی وفات کے اوپر نہ گریبان پھاڑتا ہے، نہ قمیضیں اتارتا ہے، نہ کپڑوں سے بے نیاز ہوتا ہے، نہ سینہ پیٹتا ہے، نہ سینہ کو بھی کرتا ہے، نہ گالوں پہ مارتا ہے، نہ اپنے بال نوچتا ہے، بلکہ کیا کہتا ہے؟ صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ. وبشر الصابرین. صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری. کون ہیں وہ؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اگلا مرحلہ، یہ بندہ فوت ہو گیا، یہ بندہ عقیدہ توحید سمجھیے، فوت ہونے والا کوئی بزرگ ہے، چودھری ہے، نواب ہے، ڈیرے دار ہے، عام آدمی ہے، عالم اور خطیب ہے.
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨੇਕੀ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ, ਬਾਊ ਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਬੰਨਣ ਡਿਆ? ਬੰਨਣ ਦਿਓ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨੋ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬੰਨੋ ਜ਼ਰਾ। ਕਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦੌਰ 'ਚ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪਰਦਾ ਨਸ਼ੀਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ। نہیں، منہ باندھ نیکی ہے، خیر خواہی ہے، ٹانگیں سیدھی کر انگوٹھے باندھ، بازو سیدھے کر، میت کو اس کی زہری شکل اچھی لگے، اے نہ ہوئے کہ ہونٹ کھلے ہون، اکھاں میٹیاں نہ ہون، باں آ اتے ہوئے آ ایتھے ہوئے۔ ایک میت نو غسل دینا سی تے گئے تے وہ بیچارے دی کنڈیشن اداں دی سی، وہ کتے ساری رات نہ ڈامن چ لتاں لتاں دے کے پتہ نہیں کداں وہ بیچارے دی جان نکلی، پچھو ٹھو لگی سی رضائیاں دی، تے او جویں بندہ اٹھ کے نہیں بیٹھا ہوندا، کنڈیشن اے ہوئے لتاں ایویں ہون، ایک لت ڈامن چ تے ایک پاوے نہ لڑی، وہ اوتھے ہی آکڑ اکڑ گیا، اکھاں کھلیاں، ہونٹ منہ زبان بیچارے دی باہر، جے وہ پھٹے تے پائیے لٹائیے لک لائیے تے لتاں تاں، لتاں نو کھچ تو کہ تھلے کریے تے اٹھ کے بہ جائے۔ ایسے نہیں ہونا، وفا کر میت سے، حیا کا تقاضا، توحید کو سمجھ، تیرے رب کو بقا ہے، باقی کوئی پیر بھی ہے تو موت ہے، فنا ہے، ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، کوئی کلندر ہے، کوئی ہستی ہے، اس دنیا سے جانا ہے، وقت کا پیمبر ہے، اس دنیا سے رحلت فرمانی ہے۔ آپ مجھ سے قبل یہ ساری کیفیات کو سمجھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیفیتیں تھیں اور آپ کے لواحقین کے ساتھ کیا معاملے تھے۔ اگلا مرحلہ ہے، اس کو نہلائیں، نہلائیں، جلدی کریں بھائی، نہلاتے ہوئے عقیدہ توحید سمجھ جانا، جس بزرگ کے کپڑے کینچی سے کاٹنے پڑ جائیں، اتارنے پڑ جائیں، زندہ ہے تو کہیے جناب ساری زندگی غسل لیتے رہے ہو، نہاتے رہے ہو، اٹھیے موقع ہے، لوگ آئے ہیں، غسل شریف فرمائیے، اگر فرما لیں تو تو سچا، تیری سوچ کو سلام، عزت اور احترام، تو جیتا میں ہارا۔ اگر نہ ملے، بزرگ نہ سنے، سامنے پڑے نہ سنے، بیوی کی نہ سنے، بیٹوں کی نہ سنے، رشتہ داروں کی نہ سنے، تیرا چیخنا پکارنا نہ سنے، اٹھ کے نہ نہائیں، تجھے اٹھنا پڑے، غسل دینا پڑے تو مان جانا کہ رب کو بقا ہے، باقی سب کو پناہ ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ میت کا غسل عقیدہ توحید بیان کرتا ہے۔ پھر اسے کہنا وضو کر، وہ ہاتھ نہ دھوئے، کلی کر لو، نہ کرے، نک چ پانی چڑھا کے ذرا جھاڑو، نہ جھاڑے، چہرہ دھو لو، نہ دھوئے، اور کچھ نہیں، انہوں اینا ہی کہہ دو چودھری جی، حاجی صاحب، پیر جی، ترلے والی گل ہے، میں اسی ہاتھ ہتھ لاواں گے کتے تھان کتھاں نہ لگ جائے، تسی تشریف رکھو، ذرا منجی تو ہو کے پھٹے تے ہو جو پئی، تے جے نہ ہوئے سمجھ جانا عقیدہ توحید ہے۔ رب کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ غسل کے بعد، بلکہ یہاں پیر جی عبداللہ نثار صاحب تو استنجے کے اوپر خاصا توجہ دلا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اوے سمجھ جاؤ، اوے عقل تو کم لو، پیدل نہ ٹورو، کتاب و سنت کی دلیل کے ساتھ چلو، آگے بڑھیے۔ کفن دینے کی باری آئی، 3 چادریں، کہیے جناب پیر جی بزرگوں، عزت و احترام سے نام لے کے بولو، کپڑے پا تے لو، اور نہیں تے چادر دی ساری زندگی بکل ماری جائے، اے سجے کھبے پھاڑ کے اپنے تے لپیٹ بھی لو، لپیٹ لیں تو سچا، نہ لپیٹیں، بات جیڑیاں کہانیاں بناونیاں نے وہ سانو سمجھ نہیں آتی۔ یہاں بنا جو بنانا ہے، مووی بنا، کوئی واقعہ نوٹ کر، دنیا کے سامنے لے کے آ، تو لا سکے تو سچا، نہ لا سکے تو دلیل اپیل کرتی ہے
کہ رب کو بقا ہے باقی سب کو فنا ہے. تھوڑا آگے چلیے, چارپائی کو اٹھا کے کندھوں پہ لے جا رہے ہو, بڑھ رہے ہو, کلمہ شہادت, لیٹ ہو گئے ہو, جب پڑھنے کا موقع تھا نہیں پڑھا, پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. جناب جا کر کے میت کو سامنے رکھ کے جنازہ پڑھایا جا رہا ہے, نیت کی جا رہی ہے, آپ ثنا پڑھ رہے ہیں, آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں, اور دعاؤں میں کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا. مرا نہیں تو میت کیوں کہہ رہے ہو؟ مرا نہیں تو میت کیوں کہہ رہے ہو؟ نکال دو اس جملے کو. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. ان سب نے مرنا ہے, معافی چاہیے. اور اگر اتنی ہی بڑی بات ہے, ساری زندگی تو نے سجدے کرنے ہیں, کسی فقیہ سے لکھوا کے نماز جنازہ میں ایک رکوع تو ڈلوا دے, زیادہ نہیں 2 سجدے تو کروا دے. کل انہی کی چوکھٹ پہ جھکنا ہے. آج جو تیری سن نہیں رہے, جو نہانے کے لیے اٹھ نہیں رہے, غسل فرما نہیں رہے, استنجا کر نہیں رہے, کلی ہو نہیں رہی, کپڑے بدل نہیں رہے, کروٹ لے نہیں رہے, بیوی رو رہی ہے تسلی دے نہیں رہے, بیوہ کے ساتھ کوئی اچانک موت آئی ہے, آ کے کوئی 2 باتیں نہیں کر رہے, بیٹی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ رہے, یتیم بچوں کو دلاسا نہیں دے رہے, آنے والوں کو کہاں کہاں سے روتے ہوئے آنسو صاف نہیں کر پا رہے. پتر حوصلہ رکھو, میں اغاما زندہ ہوں, کس نے کہا مر گیا ہوں. چارپائی اٹھتے ہوئے, جنازے پڑھتے ہوئے, سجدے تیرے رب نے جنازے میں اسی لیے نہیں رکھے, تجھے اللہ عقل دے دے, سمجھ دے دے. لڑنا بڑا آسان ہے, دوسرے کو گرانا بڑا آسان ہے, اپنے آپ کو دلیل کے تابع کر کے سر جھکانا مشکل ہوتا ہے. تھوڑا آگے چلیے, چارپائی اٹھی ہے, قبر میں اتارنے لگے ہیں. کتنے بچے روتے اور بلکتے ہیں, کتنے روتے اور بلکتے ہیں. میرے بہنوئی کی جب ڈیتھ ہوئی تو بھانجا اکیلا تھا, ساری رات واسطے ڈالتا رہا, ماموں جنازہ میں کرو, کوئی تھوڑا جانا جی, مغرب تک لیٹ کر دو. پوری دنیا مل کے بیٹھی ہوئی تھی, یہی کہہ رہی تھی پت یہ جنازہ ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے, محبوب کی سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں, فرض کفایہ ہے, اس میں جلدی کرنا ضروری ہے. جب قبر میں اتار رہے تھے اس کی ساری دنیا اندھیرے میں تھی, ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا, بار بار ریپیٹ کر رہا تھا, اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں, لیکن ابا کدے کول چھڑ کے چلے. باپ ایک دفعہ بھی نہیں بولا پتر حوصلہ رکھ. یہی کنڈیشن ہے, بزرگوں کی حالت ہے. دربار نہ بنتے, میزار نہ بنتے, مرکد نہ بنتا, اگر قبر کھودی نہ جاتی, بیچ میں اتارا نہ جاتا. یہاں ہم نے کہا سنت ہے, توحید ہے, عقیدہ تو ذہن میں رکھیے, سب کو فنا ہے, اللہ کو بقا ہے, اسے قبر میں جانا ہے, لیکن کم از کم سنت کے مطابق تو لے جائیں. یہاں بھی میرے وہی پروفیسر صاحب بولے, کہنے لگے یار اس ویلے دفناؤنا ہے کہ سجا کھبا ویکھنا ہی. ہم تو سنت کے مطابق چارپائی کو قبر کے پاؤں والی سائڈ پہ رکھ کے, میت کا سر قبر کی پاؤں والی سائڈ سے سر لا کے, پھر قبر میں پورے جسم کو کروٹ قبلہ رخ دیتے ہیں. کچھ لوگ کلی گچی موڑ دیندے ہیں, تون موڑ دو, چہرے کا رخ موڑ دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ دلاتے تھے. وہ جناب ایڈے کیڑے وچ بریک بینیاں نے جڑے چکراں چ پی گئے ہو. میں نے کہا پروفیسر صاحب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یار ادھر بھی قبر ہے, ادھر بھی قبر ہے, اس پاسے قبر نہیں, ادھروں آن دو. میں چپ کر گیا اور تھوڑا سا میں نے پولا سا کہا کدی ملیں گے تو ہم فوری پیڑ باندھ کے مد مقابل کھڑے ہو کے للا للا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اللہ نے موقع اسی لیے رکھے ہوتے ہیں. ایک وقت آیا, کہنے لگا یار تو ATM کارڈ بنایا, میرا تو بنوا دے. پنڈ والوں ہوں پتا ہے, سارے اگے نہیں سی, ہوں تو پتا بچے نو پتا ATM کارڈ کی ہے. میں نے کہا کیا کرنا ہے, بینک میں سارا کچھ ہے, آپ چیک بک لے جایا کریں, لے آیا کریں. نہیں پا جی رش ہوں, لمبی لائن ہوں, توں واہ جانا ہے, اندر وڑیا 2 منٹ بعد پیسے لے کے آ جانا. میں نے کہا بنوا دوں. کہا جی
بن کے آ گیا. میں کہا جی یار مینوں سکھا بھی دے. لے کے چلا گیا. میں نے کہا پہلے دیکھ. میں اپنے والا کارڈ نکالا, لگایا, مشین نے لے لیا. اس کے بعد کوڈ ووڈ لگایا, سامنے ان کو بتایا, پیسے نکالے, جیب میں ڈالے. میں کیا ہوں اپنا کارڈ بسم اللہ پڑھ کے تو شروع کرو. کارڈ کرے اندر, مشین پھڑے نا. کہندا تیرے والا بڑی جلدی نے پھڑ لیا سی, وہ بڑی جلدی, میرا کیوں نہیں لے رہی. میں کیا نواں نواں ہو جائے گا, دوبارہ ٹرائی مار. انہیں پھر کوشش کی تھی, تیجی دفعہ کرن لگا. میں کیا انہیں اندر رکھ لینا, مڑن نہیں دینا, مہربانی کر. کہندا جاؤ تو رکھو نا. میں کہ سونے پتہ کیوں نہیں جا رہی, یہ اتنے نوٹ کر. کھولیا. میں کہ اتنے تیر دا نشان ہے کوئی. کہندا ہے. میں کہ یہ پاسا پہلے. جدوں پان لگا نا اندر نو تے انہیں کھڑیا تو میں کارڈ کھچ لیا. کہندا ہن جان ڈیا سی تے جان دے. میں کہ سونے ہن اوتھے قبر ویلا ویلا یاد کر جدوں اسی کہندے ساں بھی پیر والی سائڈ تو سر پہلے. کہنے لگا موقع نہیں چھڑیا. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں, آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں. اگر تیری دنیا کی بنائی ہوئی مشین اے ٹی ایم کارڈ کو دوسری سائڈ سے ایکسپٹ نہیں کر رہی, قبول نہیں کر رہی, تیرے رب کا اپنا نظام ہے, طریقہ کار ہے. محبوب کو بتایا, سنت عقیدہ توحید محبوب نے بیان کر دی. انٹر کیا, داخل کیا, تدفین ہوئی, کھڑے ہو کے دعا ہوئی, کی یا نہیں کی الگ بات ہے. ٹور پیا, تھوڑا ہی دور گیا تے اللہ نے مردے نو پھاڑ کے بہا دیتا. مردے نو بہاتا تے نال روح موڑتی. کیا جنہ دی خاطر ایڈے مان تران کردا سی او ٹرے جان ڈائی تے جتیاں دی آواز سن. حدیث پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنواتا ہے اللہ, لیکن تو کھڑا ہو کے ساری زندگی کہے اور ساڈی جتیاں دی آواز تے سنن ڈیا ہے, کوئی ساڈی بھی سن لا. ابا کچھ تو بھورا سی کھٹنے, کوئی بھورا تھلو تو کھٹ تے چلیے کر. ہن لوکاں تے ویکھ لیا ہے, رسم تے پوری ہو گئی ہے, آ جا لیکن نہیں آتا. قبر کھول, لوگ نہیں کھولنے دیں گے. نکال, لوگ نہیں نکالنے دیں گے. نکال کے بٹھا. رب نے اس جہان کی زندگی اس نوعیت کی رکھی ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, کیسے بٹھایا, روح ڈالی, تیرے قدموں کی چاپ سنائی, مرضیاں مالک کی ہیں, مگر تو اس جہان پہ قیاس کر کے اللہ کی توحید اور سنت کا انکار کرے تو نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. بھائیو اس لیے آگے بڑھتے ہیں. پھوڑی تے آ گئے, اتنے بڑے سارے رولے پہ گئے. آخری گل, جنازے تو بعد ایک اعلان ہویا. میرے اپنی پروفیسر فوت ہوئے پچھلے دنوں 2 تاریخ سی. مواحد بندہ سی, ساری زندگی ساڈے نہ بیٹھا, لیکن اللہ کتے چنگے وارثاں دے واہ پائی. پچھو وارثاں نے جو کرنا سی وہ کیتا. قبر تے بھی اعلان ہویا تے جنازے تے بھی. حضرات ایک ضروری اعلان سنو. کل حضرت پروفیسر صاحب دا 9 بجے کل شریف دا ختم ہوئے گا تے شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرے. جاؤ دوستو, عقیدہ توحید اور عقیدہ سنت کو سامنے رکھو. ساری زندگی جو باقی ہے ٹائم ہے, للا للا کرنی, ہلا گلا کرنا, مناظرے, مباحثے, پنچایتیں, لڑائیاں, جھگڑے, رولے پھڈے, یہ بھی کوئی کام ہے جتنے مرضی گلی چ کھلو کے پالو. لیکن بات دلیل کی ہے, ضمیر کو اپیل کی ہے. ایک دلیل مانگنے لگا ہوں, مل جائے, زندہ ہوتے ہوئے مل جائے تو میرے گھر آ جانا, مرنے کے بعد ملے تو میری قبر پہ چٹ بنا کے رکھیا جے ضرور. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 2 بیویاں, 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں. سیدہ خدیجہ, سیدہ زینب بنت خزیمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں. بیٹا قاسم, عبداللہ اور ابراہیم زندگی میں فوت ہوئے. بیٹی رقیہ, ام کلثوم اور زینب آپ کی زندگی میں فوت ہوئے رضی اللہ عنہم جمیع اجمعین. سوال صرف اتنا ہے, پورا ذخیرہ احادیث لے لے, آیات کی تفسیر میں مفسرین کا سارا ذخیرہ اٹھا لے, فقہا کی فقہ کی کتابوں میں سارے امہات الکتب کے چیپٹر لے لے, ایک حوالہ صرف, زیادہ نہیں, صرف ایک حوالہ, وہ بھی تیری تسلی کے لیے, صحیح سند کے ساتھ یہ مل جائے کہ محبوب نے
ان 8 لوگوں کی وفات پہ کسی ایک موقع پہ جنازے کے وقت یا تدفین سے پہلے یہ بات کہا ہو، عربی میں بولا ہو، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، کل اتنے بجے شہر مدینہ میں میری مسجد مسجد نبوی میں اتنے وقت پہ کل شریف کا ختم ہوگا، میں پڑھاؤں گا، مینیو وینیو چھوڑ دیجئے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے شرکت فرمائیے۔ ایک اعلان تو دکھا دے، جتنی دیر زندہ ہوں باقی تیری میتوں کے کل میں پڑھاؤں گا، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ میں تجھے اعلان دکھاؤں، محبوب نے اعلان کیا، صحیح سند سے حدیث میں موجود، میرے محبوب کی شادی ہوئی ہے، صبح ولیمہ ہے، اور ولیمے کے لیے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، پکانے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا، میرے اصحاب، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے جانثاروں، میرے فدائیوں، جس کے گھر میں جو پکا ہے وہ لے آئے۔ اعلان ہوا، دسترخوان مسجد نبوی میں بچھایا گیا۔ تجھے دکھاؤں یہ سین، جس کے پاس جو تھا ساڈے والا تو صاحب نہیں سی نا، جنہ جنہ تھوڑا تھوڑا سی چوک کے لے آ کے دسترخوان تے رکھیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صفہ کے آپ کے شاگرد بیٹھے ہیں، ہاسٹل والی لائف ہے، ان کو بھی بلایا، چند آپ بھی اصحاب کے ساتھ بیٹھے، کھانا کھایا اور ولیمہ ہو گیا، اور ولیمہ ہو گیا۔ جا تیرے گھر میں مدرسوں میں بھی کتابوں میں موجود، میرے پاس بھی موجود، اگر ولیمہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ کل، یہ تیجا، یہ 7واں، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ برسی اگر دین تھی اصالہ ثواب کے لیے ضروری تھا، تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی ثواب کے لیے راغب اور چاہنے والا کوئی اور تھا نہیں تھا۔ افلا اکون عبدا شکورا، گناہ بھی کوئی نہیں، رب نے معافیوں کے اعلان بھی کی ہے، پھر ساری رات ثواب کی اور اللہ کی رضا کی تلاش میں، شکر گزاری میں راتیں گزرتی ہیں۔ تو میرے دوست یہ بھی تو کہیں ہوتا نا، یہ اگر کتے لب جاوے تے دسیا جے ضرور، گلاں ایداں دیاں اور بڑیاں نے، علماء کرام کی ایک لمبی لائن موجود ہے۔ میں گزارش کروں گا، تلخیوں کی بجائے، سختیوں کی بجائے، ادھر ادھر کی بجائے کوئی ایک بندہ موڑ کے دے دے، میں کسی بیوہ نو جو سجیوں کھبیوں فنڈ کرا کے دینا تے وہ میاں آن کے اپنی ذمہ داری سنبھالے، کوئی صاحب مرکز آ جائے، صاحب مزار آ جائے، صاحب دستار آ جائے، کوئی سرکار آ جائے، لیکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا اصول ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب نے جانا ہے، سب نے جانا ہے، موت سے ہم کنار ہونا ہے، مرنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مردہ، اعلیٰ حضرت مردہ، مرنا، موت۔ اللہ تجھے باادب ترجمہ سمجھنے کی توفیق دے دے، اور پھر عقیدہ توحید کے اوپر زندہ رکھے، عقیدہ توحید پہ موت دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔